بہت سے میتھڈز اس کے علاوہ بھی ہیں، اور عام طور پہ جو میتھڈ آرگنائزیشنز اور بھی استعمال کرتی ہیں وہ ٹریٹ میتھڈز بھی استعمال کرتی ہیں۔ ٹریٹ میتھڈز میں عام جو فوکس ہوتا ہے وہ انڈیویجول کے ٹریٹس پر ہوتا ہے، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کانفیڈنس جو ہے، یہ دس از اندر ٹریٹ، انٹیگریٹی، آنیسٹی، یہ تمام جو ہیں ٹریٹس ہیں۔ تو بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں پبلک سیکٹر کی، وہ ٹریٹ اپروچ ٹو پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اپروچ جو ہے، جس میں بہت سے سائیکالوجسٹ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر ایکسپرٹس جو ہیں شامل ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں، اور وہ ہے بیہیورل میتھڈ، اور اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بیہیورل میتھڈ میں بھی بہت سے میتھڈز ہیں۔ دس از ون آف دا میتھڈ جو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ ہے، اور اس میں ایگزامپلز دیکھی جاتی ہیں گڈ پرفارمنس اور بیڈ پرفارمنس اور پور پرفارمنس کی، اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ایکسپرٹس پھر اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں اور انڈیویجول بیہیویئر کو آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کے گولز کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یا اس کی جو فنکشنز اس کو دی گئی ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے پرفارم کر رہا ہے یا کر رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک اپروچ ہے۔ اس کی میں اب آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس کو الیبوریٹ کروں گی، کہ مثال کے طور پر دو مثالیں لے لیتے ہیں بیہیویئر کی۔ ایک مثال ہے اسسٹس، رائٹ؟ دس ریلیٹس ٹو دی ہیلپ فلنس آف دی انڈیویجول۔ سو یہ ایک بیہیویئر ہے، اور اس میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ جس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ ویدر انڈیویجول اسسٹس نیور، ان، یوزلی، یو، یا آلویز، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیٹس سے ٹو بگن وتھ ایک مہینے کے لیے وہ آبزرو کریں۔ ویسے عام طور پہ جب پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے وہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس میں یہ آبزرو کریں گے کہ اتنی فریکوینٹلی وہ ہیلپ فل ہے، یہ اسسٹ کرتا ہے۔ سو اگر آلویز کے اوپر زیادہ ٹک آتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیویجول جو ہے وہ ہیلپ فل ہے، اور وہ اپنے کولیگز کی مدد کرتا ہے، اس کی پرفارمنس بہتر ہے، اور وہ آرگنائزیشن کے گولز جو ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے اچیو کر رہا ہے۔ So that person is a helpful person. That person can be rewarded on the basis of his or her performance. دوسری مثال جو اس کی لی جا سکتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ a person cleans the equipment or not. So cleans the equipment. اور اس میں بھی اسی طرح سے frequency of critical incident جو ہے وہ آبزرو کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کے اوپر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ آلویز۔ اور یہ دیکھیں گے کہ لیٹ سے کلینز نیور، اور یہ کرٹیکل ہے۔ نیور کی جو فریکوینسی ہے وہ لیٹ سے ٹک اس پہ کیا ہے، لیکن لیٹ سے کہ 30 میں سے 15 ٹائمز اس نے کلین نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی استعمال کیا ہے 15 ٹائمز اس نے کلین نہیں کیا، اور باقی 15 ٹائمز جو ہے اس نے کلین کیا ہے آلویز، یعنی اس نے کیا ہے۔ تو اس دو ایکسٹریم کیٹیگریز آ جائیں گی۔ تو اس میں یہ اس طرح سے جب اس تمام ایکٹیویٹی کو سم ٹوٹل کر لیا جائے گا اوور لیٹ سے ایک مہینے میں اس نے ایسا کیا، پھر نیکسٹ منتھ میں اس کے اوپر آبزرویشن ہوگی، پھر اس سے نیکسٹ ڈیٹا ول بی کلیکٹڈ فار دا ہول آف 12 منتھس، اور دیکھا جائے گا کہ اس سارے کو ایڈ کیا جائے گا، اور پھر اس کا ایک انڈیکس بنا کر اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، ویدر ہی اور شی کلینز دا اکوپمنٹ آلویز زیادہ آ رہا ہے یا نیور میں زیادہ آ رہا ہے، اور اس طرح سے اس کی جو ہے پرفارمنس کو اسیس کیا جائے گا۔ بیہیورل اپروچ یا کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ کو اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے دو چیزیں اس میں بیہیویئر کے ایلیمنٹس کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھا۔ ایک تھا اسسٹ، یعنی پرسن بینگ ہیلپ فل، اور دوسرا پرسنز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اکوپمنٹ۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ دو ویریبلز بڑے اہم ویریبلز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہتر کرنے میں، یا اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے میں یا نہ بہتر کرنے میں، دونوں طریقے سے۔ اور اگر اس کے امپلائیز کا جو یہ بیہیویئر ہے اگر وہ پازیٹیو ہے، اور اس میں فریکوینسی یہ ہے کہ وہ واقعی ہیلپ فل ہیں موسٹ آف دا ٹائم،
اور اپنے اکوپمنٹ اور ریسورسز کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے جو اس میتھڈ کے ذریعے امپلائیز کی پرفارمنس کو جج کرنے میں اور اسیس کرنے میں. اور لیکن یہ کافی محنت طلب کام ہے اور آرگنائزیشنز جو واقعی اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتی ہیں وہ بیہیورل میتھڈ along with ادر میتھڈ بھی استعمال کرتی ہیں.